Welcome back, Nadeem But channel. Subscribe to visualize the topic in spiritual depth. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala habibihi Muhammadin wa alihi wasallam. صوفیانہ تعلیمات کے پیروکاروں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ پر، آپ کی فیملی پر اور آپ کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مزید نزول فرمائے، آمین۔ ہاتف غیبی، صوت سرمدی یا آکاش وانی کیا ہے اور یہ صلاحیت کس طرح بیدار ہوتی ہے؟ آج کی نشست میں ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ مرشد کریم کی تصنیف مراقبہ، پیج 301 to 308، عنوان ہاتف غیبی۔ کائنات ایک اجتماعی فہم رکھتی ہے۔ ہر ذرے، ستارے، سیارے، چرند پرند، حیوان، انسان، جنات اور فرشتے، سب کو زندگی کی تحریکات ایک ایسے شعور سے ملتی ہیں جو اپنے اندر کائنات کی معلومات کا پورا علم رکھتا ہے۔ دور جدید کی زبان میں اس کی مثال ایک ایسے کمپیوٹر کی ہے جس میں کائنات کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ مراقبے کے ذریعے اس شعور سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس شعور سے رابطے کا ایک ذریعہ آواز ہے۔ اس آواز کو اصطلاحاً ہاتف غیبی کہتے ہیں، جس کے معنی غیب کا پکارنے والا ہیں۔ یہ آواز کائنات میں ہر وقت دور کرتی رہتی ہے، اور کوئی شخص جس کا ذہن مرکزیت قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آلائش سے پاک ہے، متوجہ ہو کر اسے سن سکتا ہے، سوال کرے تو جواب پا سکتا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے آواز کا ظہور ہوتا ہے۔ انسانی حواس میں سب سے پہلے سماعت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سماعت حرکت میں آتی ہے تو سماعت کے ساتھ ہی بصارت کا ایک نقطہ ٹھہراؤ قرار پاتا ہے، اور کوئی شخص آواز میں موجود علم کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد شامہ اور لامسہ کی حصیں ترتیب پاتی ہیں۔ اس مرحلے پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا انسان جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ آواز کی توسیعی شکلیں اور اضافی تشریحات ہیں۔ قرآن پاک کے مصداق سب سے پہلے کن کی صدا بلند ہوئی اور کائنات پوری تفصیلات کے ساتھ ظہور میں آ گئی، لیکن مخلوق کو اس وقت تک حواس حاصل نہیں ہوئے تھے۔ خالق نے مخلوق کو مخاطب کیا اور کہا، کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ اس آواز نے مخلوق کو نگاہ عطا کی اور بصارت کی قوت عمل میں آ گئی۔ بصارت کے ساتھ ہی دوسرے حواس متحرک ہو گئے اور مخلوق نے دیکھ اور سمجھ کر اقرار کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ تمام مذاہب آواز کو اولیت دیتے ہیں۔ انجیل میں درج ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ ہندو مذہب میں اوم کی آواز کو سب سے مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ہندو فقراء کہتے ہیں کہ آکاش اور دھرتی اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اوم کی بازگشت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں ایک آواز مسلسل دور کر رہی ہے۔ اس آواز کا نام وہ آکاش وانی یعنی آسمانی صدا رکھتے ہیں۔ صوفیہ بھی ایک غیبی آواز کا تذکرہ کرتے ہیں جو صوت سرمدی یعنی خدائی آواز کہلاتی ہے۔
اسی آواز سے اولیاء اللہ پر الہام ہوتا ہے۔ ہاتف غیبی سننے کا طریقہ یہ ہے۔ مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر دونوں کانوں کے سوراخ کو روئی کے پھوئے سے بند کر دیا جائے۔ اب اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو کر ان چار میں سے کسی ایک آواز کا تصور کیا جائے۔ نمبر 1، میٹھی اور سریلی گھنٹیوں کی آواز۔ نمبر 2، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ نمبر 3، پانی کے جھرنے کی آواز، یعنی وہ آواز جو پانی کی سطح پر پانی کے گرنے یا پتھروں پر پانی کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، بانسری کی آواز۔ صاحب مراقبہ جب مسلسل اس آواز پر دھیان مرکوز رکھتا ہے تو کان میں آواز آنے لگتی ہے۔ آواز مختلف انداز اور طرزوں میں سنائی دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آواز میں الفاظ اور جملے بھی سنائی دیتے ہیں۔ آواز کے ذریعے صاحب مراقبہ پر اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں۔ غیبی واقعات کا کشف اور عالم بالا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب صاحب مراقبہ مشق میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو غیبی آواز سے گفتگو کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ آواز سے سوال جواب بھی کرتا ہے۔ ہاتف غیبی سے سوال کا طریقہ یہ ہے۔ جب کوئی شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہاتف غیبی کو سن سکے تو از خود سوال کرنے اور جواب حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ تاہم عملی طور پر اس کا طریقہ یہ ہے، جو بات پوچھنی ہو اس کو ذہن میں 1-2 بار دہرائیں، پھر مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر ہاتف غیبی کی طرف توجہ کریں اور مسلسل دھیان قائم رکھیں۔ اس وقت سوال کو ذہن میں نہ لائیں، صرف توجہ ہاتف غیبی کی طرف مرکوز رکھیں۔ ذہنی یکسوئی اور دماغی طاقت کی مناسبت سے جلد ہی آواز کے ذریعے جواب ذہن میں آ جاتا ہے۔ تفہیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسم علیم کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ علیم کے معنی ہیں علم رکھنے والا۔ علیم کی نسبت سے انسان کو تمام علوم منتقل ہوتے ہیں۔ علوم کی بساط اسماء الہیہ کا علم ہے۔ کسی اسم کا سب سے پہلا مظاہرہ تجلی کہلاتا ہے۔ تجلی ایک نقش ہے جو اپنے اندر مکمل معنویت کے ساتھ ساتھ خد و خال اور حرکت رکھتی ہے۔ تمام اسماء یا صفات کی تجلیاں انسان کی روح کے اندر نقش ہیں۔ یہ نقوش ایک طرح کا ریکارڈ ہے، کسی مائکرو فلم کی مانند۔ انسان کی روح میں اسماء کے تمام نقوش موجود ہیں۔ اگر انسان اسم علیم کی نسبت کو بیدار کر لے تو وہ تمام اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ نسبت ایک یادداشت ہے۔ اگر کوئی شخص مراقبے کے ذریعے اس یادداشت کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ادراک، ورود یا شہود میں پڑھ سکتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء نے اس یادداشت کو جس طرز میں پڑھا ہے اس کو طرز تفہیم کہتے ہیں۔ طرز تفہیم کو سیر اور فتح بھی کہا جاتا ہے۔ تفہیم کے معنی ہیں کسی چیز کی فہم بیدار کرنا یا فہم حاصل کرنا۔ چنانچہ تفہیم کے مراقبے سے اسماء صفات کا علم اور وہ فارمولے منکشف ہوتے ہیں جن سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ تفہیم کا مراقبہ نصف شب گزرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔
انسان خالی الذہن ہو کر اس میں علیم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اسے اللہ کے اسم علیم کی نسبت حاصل ہے۔ تفہیم کے پروگرام میں مراقبے کے ساتھ ساتھ بیداری کا وقفہ بڑھانا لازمی ہے۔ طرز تفہیم میں دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے سونے کی اجازت ہے۔ مسلسل بیدار رہنے سے اس میں علیم اپنی پوری توانائی سے متحرک ہو جاتا ہے۔ مراقبے میں اول آنکھیں بند کر کے مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر آنکھیں کھول کر بھی نگاہ کام کرتی ہے۔ جب بند آنکھوں کے سامنے نقش و نگار آتے ہیں تو اس حالت کو ورود کہا جاتا ہے، اور جب کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو شہود کہتے ہیں۔ روحانی سیر، مسلسل مراقبہ اور استاد کی توجہ و نگرانی کے نتیجے میں شاگرد کے اندر روشنی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے اور شعور کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت شاگرد کی روحانی سیر شروع ہو جاتی ہے۔ اس سیر کے 2 مراتب و مدارج ہیں۔ پہلے مرتبے میں آدمی تمام مشاہدات و انکشافات کو اس شعور کے ساتھ دیکھتا ہے کہ وہ بعد دوری میں واقع ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور عرش پر تجلی صفات کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اس طرز مشاہدہ کو سیر آفاق کہتے ہیں۔ جب سیر آفاق پوری ہو جاتی ہے اور طالب علم پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو سیر النفس شروع ہوتی ہے۔ اس درجے میں واردات و مشاہدات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں کوئی شخص تمام عالم کو اپنے نقطۂ ذات کا حصہ دیکھتا ہے اور موجودات ذات کے اندر نظر آتی ہیں۔ اہل اللہ اس طرز ادراک کو سیر النفس کہتے ہیں۔ سیر النفس کی انتہا پر عارف باللہ اللہ کو تجلی کی صورت میں ورائے عرش دیکھتا ہے۔ قرآن پاک کی ان 2 آیات میں سیر النفس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ تمہارے نفسوں میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ نمبر 2، ہم بہت جلد دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق اور النفس میں، یہاں تک کہ کھل جائے گا ان پر حق۔ جب کوئی شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی باطنی نظر متحرک ہو جائے تو اس سے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ تمام عالم ایک آئینہ ہے جس پر انوار الہی کا عکس پڑ رہا ہے۔ اس تصور کے ذریعے سیر آفاقی شروع ہو جاتی ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ خود ایک آئینہ ہے جس میں انوار و صفات الہی کا عکس پڑ رہا ہے۔ یہ تصور سیر النفس کی ابتدا کرتا ہے۔ اس سیر کی انتہا پر اپنے اندر موجود آئینے کی بھی نفی کر دی جاتی ہے تاکہ ذات باری تعالیٰ کا ادراک کمال کو پہنچ جائے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ طالب علم پہلے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا قلب عرش سے ایک نسبت و تعلق رکھتا ہے، چنانچہ صاحب مراقبہ عروج کرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں وہ مراقبے میں اور چلتے پھرتے ان آیات قرآنی کا تصور اپنے اوپر محیط کر دیتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وہ تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ القرآن۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔